تعزیری قوانین میں اس کو ہم رکھتے ہیں. قصاص کا ایک تعزیری نظام ہے جس میں سزا دی جاتی ہے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جو دنیا میں موجود ہے. دوسرا اس کا جو میں نے کہا ابھی ایک کسی جگہ بہت اہم امپورٹنٹ اسائنمنٹ پہ ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں اور ان کا تعلق بھی کسی لا انفورسمنٹ ادارے کے ساتھ تھا. تو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک سیمینار کرایا پشاور میں, اینڈ آئی وینٹ دیئر ایز اے اسپیکر. تو وہاں پہ پاکستان کے اندر جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے, اس کانسیپٹ کے اوپر ہم نے وہاں پہ گفتگو کی اور ورکشاپ ہوئی پورے دن کی اور اس میں تقریریں ہوئیں. یہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے اس وقت دنیا کے اندر سب سے پاپولر, لوگ کہتے ہیں عدالتوں پہ بڑا بوجھ آ گیا ہے. راضی نامے کا کوئی طریقہ نکالو کہ لوگ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر کے اپنے مسائل کو حل کر لیں اور آپس میں ڈائلاگ کر کے وہ اپنے تنازعات کو مٹا لیں. اب ظاہر ہے کچھ جرائم ایسے ہیں جن میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی نہیں ہو سکتی, مثلا اغوا ہے, مثلا اور وائلنس اگینسٹ ویمن کے کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کے اندر آپ فریقین کو بٹھا کے راضی نامہ نہیں کروا سکتے. لیکن یہ جو جرائم ہیں جن کا تعلق ہے اگینسٹ دی ہیومن باڈی, وائلنس اگینسٹ دی ہیومن باڈی ان جنرل, ان کے اندر یہ گفتگویں بھی ہوتی ہیں, جرگے میں بھی بات بیٹھتی ہے اور فریقین آپس میں بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سے کچھ قباحتیں بھی پھر نکلنا شروع ہو گئیں. لوگوں نے قصاص کا مطلب یہ نکالا کہ بلڈ منی کی بجائے بچیاں دے دو, بلڈ منی کی بجائے عورتیں دے دو, بلڈ منی کی بجائے کوئی اور اس طرح کی سودے بازی کرو. یہ میں ان سب کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگرچہ وہ موضوع نہیں تھا, درمیان میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر قرآن میں دیے گئے کسی حکم کو آپ تبدیل کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے, اس کو تبدیل کرنے والا شدید نقصان میں رہے گا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, سارے جانتے ہیں کہ قرآن کو جو وائلیٹ کرے گا, جان بوجھ کے وائلیٹ کرے گا. جہاں بلڈ منی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب بچی نہیں ہے, نہیں دی جا سکتی. جہاں بلڈ منی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ جو جتنی جاہلانہ رسمیں مختلف علاقوں میں ان کے اندر اس کو کمپنسیٹ آپ نہیں کر سکتے. اور جو تیسرا نظام اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے وہ ہے انکارسریشن یا پنشمنٹ, ایسی جس کا قید کی صورت میں نتیجہ نکلتا ہو, اور وہ مختلف قسمیں ہیں مختلف علاقوں میں اور اس کی مختلف نوعیتیں ہیں جن کی طرف میں نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ کیا. بیک رو میں سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ قصاص کے نظام قرآن کے فوائد کیا ہیں؟ ایک تو جس طرح کسی نے کہا تھا نا کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, میں اس دن کے لیے دیکھنے کے لیے جینا چاہتا ہوں, موجود رہنا چاہتا ہوں جب یہ نظام پوری طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے نظام قانون میں لے آئیں. دیکھیے یہ میں صرف کوئی عقیدت اور محبت کی وجہ سے بالکل نہیں کہہ رہا, یہ میرا ایمان ہے, اندر سے میری بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے خوف چھوڑ کے اس نظام کو ایک دفعہ کوڈیفائی کریں اور اس کے لیے متحد ہو کے بیٹھ کے سر جوڑ کے سب کے لیے ایکسیپٹیبل راستہ نکالیں تو فوائد آپ کو تب ملیں گے. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ فساد دنیا میں پھیلے. فساد روکیں گے آپ کیسے؟ جو بلڈ فیوڈز ہوتے ہیں نسلوں تک چلتے رہتے ہیں, جس طرح میں نے ایک جنگ کا نام بھی آپ کے سامنے لیا, ہمارے مختلف پاکستان کے حصوں کے اندر یہ جنگیں چل رہی ہیں کہ فلاں قبیلے نے فلاں کے خلاف آج توپیں فٹ کر دیں, فلاں قبیلے کے اتنے آدمی مارے گئے فلاں بات پہ, فلاں قبیلے نے بدلے میں اتنے آدمی مار دیے. اگر ہم قصاص کو مد نظر رکھیں اور کوئی ایفیکٹو نظام اس کا وضع کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں, بے شک آپ اس کو قوانین جو ہیں وہ رواجی قوانین بھی موجود ہیں, ٹریڈیشنل لاز بھی چلتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر, ان کی شکل کوئی بھی ہو, لیکن اگر یہ ہم نظام رکھیں گے تو ایک احساس لوگوں کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے رول آف گیمز طے کر دیے. رولز فار گیم نمبر 1 کہ جو مارا گیا اس سے زیادہ نہیں مارا جا سکتا, اس لیے کہ اللہ رب العزت قصاص کو اور غصے کو علیحدہ علیحدہ رکھ رہے ہیں. جو ریٹیلیشن ہے, جو بدلہ ہے, اس کو اللہ رب العزت, اور کسی کی جو سو کالڈ اس کا اپنا خواہ وہ قبائلی غصہ ہو, خواہ وہ اس کا خاندانی غصہ ہو, خواہ وہ اس کا ذاتی غصہ ہو, اس کو اللہ رب العزت کنسیڈریشن میں نہیں رکھنا چاہتے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تیسرا جو ایک اور پہلو ہے اس کا جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ رولز آف گیم جو اللہ رب العزت نے ان جرائم کے حوالے سے ایک دفعہ طے کر دیے ہیں, میں نے جس طرح پہلے کہا کہ حد کو کوئی کسی شخص کو, ادارے کو, چھوٹے بڑے کو, عالم کو, یا جس نے کچھ نہیں پڑھا لکھا اس کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی حدود میں وہ دخل اندازی کر کے ان کو تبدیل کر دے.
اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی حدود یہ ہیں تو پھر قتل مقاتلے کا سلسلہ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مارجنلائز ہو جائے گا. لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہوئے سوچیں گے کہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے, اس سے زیادہ کہ ہمیں اجازت نہیں ہے. جب یہ دیکھیں گے ساتھ, جس طرح میں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ اللہ نے کہا کہ اپنے دل میں میرا خوف رکھا کرو, اور جو ٹرانسگریس کرے گا وہ ظالمون میں اس کا شریک اللہ رب العزت نے اس کو قرار دیا ہے. یہ ایک اور اس کا پہلو جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ پہلو یہ ہے کہ اگر قانون کی ہم بات کر لیں, پاکستان میں اگر مرنے والے وہ غریب لوگ جو وکیل کے پیسے نہیں دے سکتے, وہ جو عدالتوں کی کورٹ فیس نہیں دے سکتے, وہ جو کچہریوں کے چکر نہیں لگا سکتے, ہم ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انصاف اب غریب عوام کے دروازے پہ چلا جائے گا, بدقسمتی سے نہیں جا سکا. اس کا سبب ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا ہوا ہوتا. سسٹم جو بنا ہوا ہے وہ بلاؤ لارڈ میں کالے کا وہ بنا کے چلا گیا تھا, وہ ہم سے ابھی تک نہیں بن سکا کوئی اس کا متبادل نظام. جب بھی کوئی سسٹم بنانے کی بات کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی خلل اس میں پڑ جاتا ہے. میں قانون کے نظام کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے, اگر ہم کوئی سسٹم ایسا بنانے میں کامیاب ہو جائیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جس دن پہلے دن کسی محلے میں اگر قتل ہوتا ہے تو ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے مارنے والا کون تھا, اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن سب کو اویلیبل ہوتی ہے. پہلے تو گواہ بولائے جاتے ہیں جو جھوٹ بول سکیں اور ایک کی بجائے 3 کو شامل کر سکیں. پھر پیڈنگ کی جاتی ہے, پھر امپروومنٹ کی جاتی ہے, پھر ایڈیشنز کیے جاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جس کے خلاف ظلم ہوا وہ خود ظالم بن جاتا ہے ایک طرح سے, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان حدود کی خلاف ورزی شروع کر دیتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی. ایک اور فائدہ, اگر ہم اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیں تو جھوٹے مقدمات ختم ہو جائیں گے. جھوٹ کا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارے نظام انصاف میں سے. تیسرا اس کا فائدہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک راستہ نکال دیا جو اس سے پہلے کسی دوسری کتاب میں نہیں آیا, آسمانی کتاب میں نہیں آیا. اور وہ کیا ہے کہ قصاص کی بجائے بلڈ منی لے لیں, معاف کر دیں. یہ بہت مشکل کام ہے, کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اس کی جزا بھی بہت بڑی ہے, اتنی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, سمجھ بھی نہیں سکتے. جس کو اللہ رب العزت نے, دیکھیے تقویٰ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے انسان کو آنکھیں کھول کر کے زمین پہ بھی قدم دھرنا پڑے گا, کپڑے آنکھیں کھول کر کے پہننے پڑیں گے, کھانا کھاتے ہوئے خیال کرنا پڑے گا کہ میرے پڑوس میں کہیں خوشبو تو نہیں جا رہی. بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کو پتہ نہیں لگا کہ میرے گھر میں فروٹ کا تھیلا آ گیا اور وہ بیٹھے ہوئے روٹی کے, صرف سوکھی روٹی کے انتظار میں. ایک اور پہلو اس کا آپ دیکھ لیجئے, میں صرف فوائد کی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ نظام انصاف پہ انگلی کب اٹھاتے ہیں, جب وہ بے انصافی ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں. اور اگر یہ ہم اس کو سسٹمائز کر لیں کسی طریقے سے اور سسٹم چینلائز ہو جائے عدالتوں کے اندر, تو پھر لوگ انصاف ہوتا ہوا دیکھیں گے. انصاف ہوتا ہوا جس معاشرے میں نظر آئے وہ معاشرہ کبھی نہیں ڈوبتا. حاضرین کے سوالات کا بہت شکریہ. وقت کی کمی کے باعث مزید سوالات نہیں لے سکتے, اس کے لیے معذرت. اور آخر میں خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب کے میسج کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کا میسج عنایت فرما دیجیے. یہ مہینہ بڑی خوشی کا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان رنگ و بو میں تشریف لے کے آئے. اسی نسبت سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ دعا یہ ہے کہ اے پروردگار